بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی ہم آیہ نمبر 56 تک ہم نے کر لیا تھا اور 57 سے شروع کریں گے۔ ایک چیز یہ کہ آج انٹرنیٹ میرا تھوڑا تنگ ہی کر رہا ہے، تو اگر بیچ میں کوئی آواز کا اس کا ایشو ہو تو جسٹ انمیوٹ یور سیلف اور مجھے بول کے بتا دیجیے گا کہ آواز نہیں آ رہی ہے، جو بھی کچھ ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی ہوپ فلی ٹھیک رہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تتخذو تم بناؤ، الذین ان کو جنہوں نے اتخذو بنا لیا، دینکم تمہارے دین کو، ہزواً مذاق، ولعباً اور کھیل، من الذین ان میں سے جو اوتوا الکتابہ جو دیے گئے، الکتاب کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، والکفار اور کافروں کو، اولیاء دوست۔ یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس سے سملر جو آیتیں پہلے بھی آ چکی ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں کو اپنے دوست، اولیاء ہوتے ہیں قریبی دوست، نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا لیا ہے، اور جو کہ ان لوگوں میں سے بھی ہیں جو تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی کہ یہود اور نصارہ، اینڈ کفار، یہاں پر کچھ اسکالرز کہتے ہیں یا کفار سے مراد مشرکین ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بنا، مذاق ہی بنا لیا نا، کیونکہ ابھی آگے بھی اگلی بھی آیت آئے گی کہ جس طرح مطلب وہ مسلمانوں کے ریچولز، ابھی بھی آپ دیکھو کہ بعض دفعہ جو مسلمانوں کے کچھ طور طریقے ہیں، جو ہمارے دین نے کچھ ہمیں کہی ہیں چیزیں کرنے کو، یا جو طریقہ ہے، بعض دفعہ یہ نان مسلم جو ہے، ناٹ آل آف دیم بٹ کچھ مذاق بھی بنا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے طریقے کا بھی وہ ایک ایشو بن رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، تو تم ان کو اپنا قریبی دوست، یعنی اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو پلیز کرنے کے چکروں میں ہم ان کے ساتھ اپنی دوستی کو کم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہاں رہنا ہے تو پھر ان کے ساتھ تو بنا کے رکھنی ہے نا، تو بنا کے رکھنے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے دین کا مذاق بنوا لیتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، ان کنتم مومنین، اگر تم ہو مومنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، لوگوں سے نہیں ڈرنا کہ اگر میں نے یہ زیادہ اپنے میرا سرکل یہ نہ ہوا، یا میں نے ان میں زیادہ نہیں اٹھی بیٹھی تو پھر میں لوگ مجھے کیا کہیں گے اور میرا مذاق اڑے گا، اور طریقے ڈفرینٹ۔ اگر آپ کا اور میرا، اگر ہمارے دماغوں میں یہ بات نہیں چل رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات نہیں چلتی، ایسا ہوتا ہے، لوگ اسی وجہ سے دوستیاں رکھتے ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو فٹ ان۔ جو بعض دفعہ یو ٹاک اے سرٹن وے، آپ سرٹن وے بات کر رہے ہوتے ہو بیکاز آپ کو فٹ ان کرنا ہے، آپ کچھ کپڑے اس طرح کے پہن رہے ہوتے ہیں، یو وانٹ ٹو فٹ ان، آپ ایسی جگہوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، یو وانٹ ٹو فٹ ان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل حقیقت ہے کہ نہ بناؤ ایسے لوگوں کو قریبی دوست جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑا لیا ہے۔ وَإِذَا، اور جب نَادَيْتُمْ پکارتے ہو تم، إِلَى الصَّلَاةِ نماز کی طرف، یعنی جب اذان ہوتی ہے، اتخذوها وہ بنا لیتے ہیں اسے، ہزواً مذاق، ولعباً اور کھیل، ذالک یہ بانہم اس کے لیے کہ وہ قوم لوگ ہیں، لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے، یعنی جب اذان کی آواز دی جاتی ہے، جب اذان دی جاتی ہے تو اس کا بھی یہ مذاق اڑا لیتے ہیں، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ وہ ڈفرینٹ قسم کی انہوں نے آوازیں نکالنی، یا انہوں نے پھر اپنے ڈھول شول زیادہ بجانے شروع کر دیا انہیں کہ وہ اذان کی جو ہے آواز نہ پہنچے لوگوں تک۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی کون ہے؟ یہ قوم ہے جو لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے، انہیں نہیں پتا۔ اچھا، ہمارے لیے بات کرنا اس طرح سے ایک طرح سے ایزی ان دا سینس ہو جاتا ہے کہ ہم کیٹیگرائز کر لیتے ہیں نا، اوکے دیز آر کرسچنز، یہ یہودی ہیں، یہ مشرکین ہیں، اور یہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا اس چیز سے ہٹ کے یہ سوچیں، اے ٹو زیڈ ہر بندہ، مخلوق تو اللہ کی ہی ہے نا، سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہر ایک کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہر ایک کی جان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو کرسچنز کہہ رہے ہیں، یا جو لوگ اپنے آپ کو یہودی کہہ رہے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے غلام۔ تو جسٹ بیکاز نہیں وہ تو کرسچن ہے نا تو وہ لوگ یہ کرتے ہیں، تو اس لیے پھر میں نے بھی ان کو سپورٹ کرنے کو میں نے ساتھ میں یہ کر دیا، ان کو مبارک دے دی یا ان کے سیلیبریٹ، یہ سب کچھ غلط ہے، بیکاز ان دی اینڈ وہ غلط کر رہے ہیں کہ وہ دین پہ نہیں چل رہے، دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ان کو چلنا نہیں ہے۔ یہ قرآن تو سب کے لیے نازل ہوا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ بات کو دماغ میں بٹھائیں۔
یہ قرآن نازل ہوا عرب میں جب مشرکین مطلب شرک واز لائک ہر طرف تھا، اور ان کے لیے نازل ہوا جس سے وہ مسلمان ہوئے پھر. تو یہ مسلمانوں کے لیے تو نازل نہیں ہوا تھا صرف. لگے ہاتھوں اسی چیز پہ میں بھی چونکہ بولا بتایا اب کرسمس آ رہی ہے، ہم اب ہمارے دین کے حساب سے ہم ان کو کرسمس پہ میجورٹی علماء کا یہی اوپینین ہے، کرسمس پہ آپ ان کو گفٹس نہیں دے سکتے. جسٹ تھنک اباؤٹ دا ریزن وائی دے سیلیبریٹ کرسمس. وہ حضرت عیسیٰ کی سالگرہ، حضرت عیسیٰ کو وہ خدا یا خدا کا بیٹا مانتے جو کہ شرک ہے. ہم اس پہ ان کو گفٹ کیوں دے سکتے ہیں؟ ہاں وہ ہمارے گھر کچھ لے آئیں اپنی کرسمس کا کر کے، یا ہم کھا سکتے ہیں، نو پرابلم ود دیٹ. ہمیں اپنے تہواروں پہ ان کو دینا چاہیے، یا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ان کے تہواروں پہ ان کو نہیں دینا. دیٹ مینس کہ آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہو. کل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، حل نہیں تنقمون تم بیر رکھتے منا ہم سے، الا مگر ان یہ کہ آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو کچھ انزلا نازل کیا گیا الینا ہماری طرف، وما ما اور جو کچھ انزلا نازل کیا گیا من قبل پہلے ہم سے، اس سے پہلے. یعنی اس جملے کا یہاں سے مطلب یہ کہ تم ہم سے صرف اسی وجہ سے بیر رکھتے ہو، یعنی اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم بیر رکھنا، ناراض رہنا یا دشمنی رکھنا یا کوئی گرج رکھنا، کہ اس کے سوا کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہماری طرف اتارا گیا میننگ قرآن، اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا اس سب پر ہم ایمان لاتے. پہلے کیا اتارا گیا؟ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جتنی بھی قرآنی کتابیں ہیں قرآن سے پہلے، آسمانی کتابیں سوری قرآن سے پہلے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں یعنی کہہ دیجئے، یعنی لوگوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہنے کہ یہی ریزن، اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہے. وہ انا اور بے شک اکثرکم تمہارے اکثر، فاسقون فاسق ہیں، تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. یعنی تم اگر صرف سوچو کہ تم ہم سے کس وجہ سے دشمنی کر رہے ہو، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ ایک ہے اور ہم اس پر ایمان لائے، اور ہم ان تمام کتابوں پہ، ایک کتاب تو تمہاری بھی ہے. یہودیوں کو تو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ جی مسلمان تورات پر تو یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. عیسائیوں کو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ مسلمان جو ہیں وہ انجیل پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم میں سے اکثر جو ہیں فاسقون. فسق کا مطلب جو جانتے بوجھتے دیکھتے ہوئے نوئنگلی جو گناہ کریں یا فسق کریں یا اگینسٹ دین جائیں. قل کہہ دیجئے، حل کیا، انبئکم میں بتاؤں کم تمہیں، بشرن شرن بدتر، من ذالکا اس سے، مثوبتن بدلے کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک. یعنی میں کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی بدتر کیا ہے بدلے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک؟ من وہ جو لعنہ اللہ لعنت کی ہو اس پر اللہ نے، وغضب اور وہ غضبناک ہوا ہو علیہ اس پر، وجعل اور اس نے بنائے منہم ان میں سے، القردۃ بندر، والخنازیر اور خنزیر، وعبد اور بند جس نے بندگی کی، الطاغوت طاغوت کی. یعنی یہ جو پیچھے بات ہو رہی ہے کہ جی تم ہمارے دشمن بن گئے، اور ساری ان چیزوں سے بڑھ کر اوپر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو سب سے بری لگتی ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، یعنی وہ چیز، وہ آپ کہہ لو کہ اجر یا وہ بدلہ سب سے برا ہے. یعنی کہ وہ بدلہ کیا ہے؟ اللہ کی لعنت جس پہ ہوئی، جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب یعنی غصہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو بندر اور خنزیر بنا دیا، اور جو عبدت طاغوت یعنی جو طاغوت کی بندگی کرتے ہیں. طاغوت از اینی تھنگ دیٹ ٹیکس یو اوے، دین کی سیدھی راہ سے جو بھی چیز دور لے کے جائے گی وہ طاغوت ہے. تو جو طاغوت کا بندہ بن گیا اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. تو اور یہ ہم پیچھے ہم نے ایک دفعہ پڑھا تھا سورہ بقرہ میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا کن کو؟ جو سبت والے، اہل سبت جو پانی کے قریب بنی اسرائیل رہ رہے تھے، اور انہوں نے وہ مچھلیاں پکڑنے پہ جو ان کو منع کیا گیا تھا، تو اسی طرح سزا کے طور پہ خنزیر بھی بنایا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی ان سے بڑا تو کسی کے اوپر غضب نہیں ہے کہ جس کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا. اولئک کا یہی لوگ ہیں، شرن بدترین ہیں، مکانن درجے میں، وَأَضَلُّ وَأَضَلُّ اور زیادہ بھٹکے ہوئے، عن سواء السبیل سیدھے راستے سے. یعنی یہ لوگ جو ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، جن پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، جنہیں بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، ان کا جو ٹھکانہ ہے یا وہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے.
اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ وَإِذَا اور جب جاؤکم وہ آتے ہیں کم تمہارے پاس، قالو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وقت حالانکہ تحقیق دخلو وہ داخل ہوئے تھے بالکفری ساتھ کفر کے، وہم اور وہ قد یقیناً خرجو وہ نکل گئے بہی ساتھ اسی کے، یعنی وہ لوگ ہیں، یہ منافقوں کی بھی بات ہو رہی ہے، یہ منافق ہی تو ہے نا کہ جو آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے پاس وہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یہ سورہ بقرہ میں بھی مینشن ہو چکا ہے اور جگہوں پہ بھی ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے، میننگ جب وہ مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچانے آئے تھے اس وقت بھی وہ کافر تھے، جب وہ بطور مطلب بظاہر مسلمان مومن ہو کے نکلے تب بھی کفر ان کے اندر ہے۔ واللہ اور اللہ اعلم زیادہ جانتا ہے بیما اس کو جو کانو وہ تھے یکتمون جو وہ چھپاتے تھے، مطلب بظاہر وہ مسلمان بن گئے ہیں، بظاہر وہ ایمان لے آئے ہیں، بظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، لیکن ایمان ان کے دل میں نہیں گھسا، وہ کافر ہی آئے تھے اور وہ کافر ہی چلے گئے۔ وَتَرَا اور آپ دیکھیں گے کثیرن کثیر تعداد کو، بہت سو کو، یعنی کہ منہم ان میں سے، یسارعون وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، تیز چلتے ہیں، فی الاثم گناہ میں، والعدوان اور زیادتی میں، واکلہم اور اپنے کھانے میں، السحت حرام کو، لبئسا البتہ کتنا برا ہے، ماں جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے یہی لوگ جن کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے اکثر میجورٹی کو آپ دیکھیں گے جو برائی اور گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، مطلب تیزی سے، اب جیسے پیسے کمانے چاہے کہیں سے بھی آ جائیں، چاہے حرام طریقے سے ہی آ جائیں، کھانا کھانے کے دل چاہ رہا ہے، یہ یہاں پر حلال نہیں ملتا کوئی بات نہیں، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں، کھا لیں گے جا کے وہاں پر، کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے لیکن میرا فائدہ ہے تو میں زیادتی کر جاؤں گی کیونکہ مطلب مجھے اپنا فائدہ دیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اکثر ان میں سے ایسے ہیں، لائک میجورٹی، کثیر تعداد، اور کتنا برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، بئس کہتے ہیں بہت ہی بری چیز، کتنا برا ہے وہ جو یہ عمل کرتے ہیں، لولا کیوں نہیں، ینہاہم روکتے انہیں، ینہا کا مطلب ہوتا ہے نہا کا مطلب نہیں، جیسا نہیں سے روکنا، کیوں نہیں روکتے انہیں الربانیون ربانی رب والے، یعنی ان کے جو ریلیجس لیڈرز ہیں، والاحبار اور علماء، ان سے قولہم ان کے قول سے، الاثم گناہ کے، واکلہم اور ان کے کھانے سے، السحت حرام کو، لبئس البتہ کتنا برا ہے، ما جو کانو وہ تھے، یصنعون وہ کرتے یا وہ جو بناتے، تو اللہ تعالیٰ اب کس کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ جو ریلیجس لیڈرز ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو یہ علماء ہیں، جو ان کے ریلیجس لیڈرز ہیں، جو ربانی ہیں، ان کے مطلب جو بڑے اللہ والے جو لوگ ہیں، وہ ان کو کیوں نہیں روکتے اس بات سے، وہ جب زیادتی کر رہے ہیں، وہ گناہ کر رہے ہیں، وہ حرام کھا رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟ اینڈ دا ریزن از لائک ون آف دا ریزنز از کہ اس لیے نہیں روکا جا رہا کہ ان کی دکان کیسے چمکے گی، مطلب یہ جو ریلیجس لیڈرز ہیں پھر ان کو کیا فائدہ ہوگا اگر وہ ایک ہی دفعہ روک کے بتا دیا جی یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، تو اس کے بعد تو لوگ ان کے پاس کون آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بناتے ہیں، جو گھڑتے ہیں، جو کرتے ہیں، یہ بہت ہی برا ہے، صرف اس فائدے کے لیے کہ لوگ ان کے پاس آ کے مطلب ان کو سمجھتے رہیں اور وہ کچھ نہیں بول رہے، لوگ ان کو پسند کرتے رہیں، اس لیے وہ لوگوں کو غلط کرنے دیتے ہیں۔ وقالت اور کہا الیہود یہود نے، ید اللہ ہاتھ اللہ کا، مغلولہ بندھا ہوا ہے، غلت باندھ دیے گئے، ایدیہم ان کے ہاتھ، ولعنوا اور وہ لعنت کیے گئے، بما اس کی وجہ سے جو قالو انہوں نے کہا، بیسیکلی کیا، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں مدد کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں جنگ کریں، جو بھی کہتے وہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، میننگ نعوذ باللہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ غریب ہے، نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو یہ یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے ہاتھ بندھ گئے اور ان پہ لعنت کی گئی، جو وہ اللہ کو کہہ رہے ہیں ان پہ لعنت کی گئی، ان کے ہاتھ بن گئے، بلکہ یداہو اس کے دونوں ہاتھ، مبسوطتانی دونوں کھلے ہوئے ہیں، ینفقو وہ خرچ کرتا ہے، کیفا جس طرح، یشاء وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اس کے دونوں ہاتھ، یداہو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں ڈونیشنز کریں، لوگ اس کی راہ میں کریں، یہ میرے اور آپ کے لیے بہتر ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ میری راہ میں خرچ کرو تاکہ تمہیں جزا ملے،
تاکہ تمہاری زندگی میں سکون آئے، تمہاری زندگی میں فراغی آئے، میننگ تمہارا مال و دولت بڑھے، تاکہ تم خرچ کرو گے تو اور بڑھے گا، تو یہ میرا اور آپ کا فائدہ ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ، البتہ وہ ضرور زیادہ کر دے گا، کثیرن کثیر تعداد کو، منہم ان میں سے، ما جو کچھ انزل نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، طغیانن سرکشی میں، وہ کفرا کفر میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مطلب یعنی ان کو پہلے جواب دیا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، وہ ضرور زیادہ کر دے گا تعداد کو، یعنی اور لوگ بھی اس طغیانی اور کفر میں شامل ہو جائیں گے۔ جس راستے پہ یہ لوگ چل رہے ہیں اس میں اور زیادہ لوگ شامل ہونا شروع کر دیں گے۔ وَأَلْقَيْنَا، اور ڈال دی ہم نے، بینہم ان کے درمیان، العداوہ عداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، کلما جب کبھی، اوقدو انہوں نے بھڑکائی جلائی، نارن آگ، للحربی جنگ کے لیے، اطفاءہا بجھا دیا اسے اللہ نے، ویسعون اور وہ دوڑ، ایک سیکنڈ میں پانی پی، ویسعون اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فساد کی، واللہ اور اللہ، لا یحب نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا، المفسدین فساد کرنے والوں کو۔ تو ادھر سے تھوڑا سا اوپر سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو ضرور وہ بڑھ جائیں گے اپنی سرکشی میں اور کفر میں، اور ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا ہے قیامت کے دن تک۔ یہ جو بھی دو گروہ ہیں، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی اور ان کا آپس میں بھی، وہ قیامت کے دن تک ان کے آپس میں بغض ہے، عداوت ہے، اور جب بھی وہ آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد پھر، یہ سب کچھ جو آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ غزہ میں ہو رہا ہے، یہ سیریا میں ہو رہا ہے، یمن میں ہو رہا ہے، یہ جہاں جہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ مطلب یہ اللہ تعالیٰ، کیا اللہ تعالیٰ کے پاس وہ نہیں ہے آپشن کہ وہ اس کو فوراً مطلب ختم کر دیں؟ اللہ تعالیٰ تو یہ جنگ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا اور ختم ہو جائے۔ یہ لوگ فساد پھیلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والے کو پسند نہیں کرتا، ان کو موقع دیا جا رہا ہے، ان کی رسی دراز کی جا رہی ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے وہ رسی کھینچی سب کے سب ختم۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشکل ہے، اس لیے میں کہتی ہوں نا، دماغ میں ہمیشہ یہ رکھیں، یہ نہیں ہے کہ یہ یہودی ہیں تو یہ عیسائی ہیں اور یہ مشرک ہیں، ہندو ہیں، سارے کے سارے اللہ ہی کی مخلوق ہیں۔ یہ سمجھ لیں وہ اوپنلی اللہ تعالیٰ کی ڈسرسپیکٹ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اوپنلی، تو ان کو اس کی سزا تو ملے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی چھوڑا ہوا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ قیامت تک ان کو چھوڑے ہی رہیں گے۔ وَلَوْ، اور اگر انا بے شک اہل الکتابی اہل کتاب، آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی کرتے، لکفرنا البتہ دور کر دیتے ہم، انہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ اور البتہ ہم ضرور داخل کرتے انہیں، جناتی باغوں میں، النعیم نعمتوں والے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اہل کتاب میں ایمان لے آتے، اگر جیسے اہل کتاب کون تھے؟ یہودی اور نصرانی، اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی اللہ سے ڈرتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتا۔ یہ لام اور یہ شدہ یہ کیا بتاتا ہے کہ بیسیکلی ضرور کر دیتے ایسا، اور ان کو نعمت والے باغوں میں داخل کرتے۔ وہی پچھلے دنوں بھی ایک جو یہ سٹوری نائٹ چلتی ہے نا، نعمان علی خان جو ہیں ان کی، اس میں کسی ایک انسان لائک بندے نے، I don't know کدھر کا تھا وہ، ہی بیکیم مسلم، اس نے شہادہ پڑھی، اس نے لائک ہی بیکیم اے مسلم، تو وہ اس وقت وہی بات اس کو بتا رہے تھے کہ اب آپ ہم سب کے لیے دعا کرو، کیونکہ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، اور وہ سارے گناہ معاف بھی ہو گئے، اور وہ جتنے گناہ آپ نے جو ایز اے نان مسلم کیے تھے، اب مسلمان ہونے کے بعد ان سب کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں بدل دیا۔ جسٹ امیجن، یہ وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ اگر وہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں دور کر دیتے، اور وہ برائیاں نیکی میں بدل دیتے، اور پھر باغوں میں، نعمتوں والے باغوں میں داخل کرتے۔ ولو اور اگر، انہم بے شک وہ، اقامو وہ قائم کرتے، التورات تورات کو، تورات کو
والانجیل اور انجیل کو، وما اور جو انزل نازل کیا گیا الیہم ان کی طرف، من ربہم ان کی رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا البتہ وہ کھاتے، من فوقہم اپنے اوپر سے، ومن تحتی ارجلہم اور نیچے سے اپنے پاؤں کے، منہم ان میں سے امتن ایک گروہ، مقتصدہ میانہ رو ہے، وکثیرن اور بہت سے، منہم ان میں سے، ساء بہت برا ہے، ما جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، پہلا سٹیپ تو یہ کہ ان کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی وہ اس کو قائم کرتے، ان کے اوپر انجیل نازل ہوئی وہ اس کو قائم کرتے، پھر اب جو قرآن آ گیا وہ اس کو قائم کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اپنے اوپر نیچے سے کھاتے، میننگ کہ ان کے اوپر جو ایک فراغی ان کی زندگی اور مطلب آرام اور سکون، اور ناٹ اونلی فزیکلی، یہ نہیں کہ مالا دولت ہی صرف بہت آتا، مطلب ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ان کے اوپر مطلب پوری بکھر جاتی، بارش کی طرح ان کے اوپر آتی، اوپر سے بھی نیچے سے بھی آتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے ایک گروہ ہے جو ذرا میانہ رو ہے، مطلب یعنی بیسیکلی کچھ لوگ ہی تھے نا جو دین پہ عمل جنہوں نے کیا، جو مسلمان ہوئے، اور زیادہ تر ان میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنا برا ہے وہ جو عمل کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اچھا ٹائم تو ہمارے پاس ہے 3-4 منٹ 5 منٹ ہے، بٹ میں ادھر ہی رکوں گی آج، رکوع بھی ختم ہو گیا ہے، آیا نمبر 66، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً۔ جزاک اللہ خیر فریال، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔